ناز بلوچ صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. آپ کو کتنا خدشہ ہے اس بات کا کہ جو ترامیم آپ نے نیب کے قوانین میں کی ہیں وہ سپریم کورٹ سے سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی؟ کیونکہ عملاً تو آپ نے نیب کو بالکل ٹوتھلیس کر دیا ہے اور اس میں مفادات کا بہت بڑا ٹکراؤ بھی بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ نیب کے قانون میں ترامیم کر رہے ہیں جو خود جن کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو سمر یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک ایسا ڈرکونین نیب کا قانون جو لایا گیا وہ پرویز مشرف ایک آمر ایک ڈکٹیٹر کے دور حکومت میں لایا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ سیاستدانوں کو ملائن کر کے ان کے امیج کو ٹارنش کر کے اور ایک وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کے ٹول کے طور پہ نیب کو استعمال کیا جائے. اور یہی آپ نے دیکھا کہ جو حکومت آتی ہے نیب اس کے ہاتھوں استعمال ہوتا جاتا ہے اور اپوزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زبان بندی کے لیے وکٹمائز کر کے دو سال فار ایگزامپل آپ دیکھیں پچھلی دور حکومت میں 2018 سے لے کر 2021 تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود جو اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈران تھے آپ اٹھا کے دیکھ لیں زرداری صاحب سے آپ خورشید شاہ صاحب کا دیکھ لیں 2 سال خورشید شاہ صاحب کو جو ہے نیب کسٹڈی میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی خواجہ آصف خواجہ سعد رفیق یعنی کہ یو نیم اٹ. دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ناز بلوچ صاحبہ. ایک ہے جی کسی قانون کا غلط استعمال، ایک ہے قانون کا ہونا ہی غلط. ہاں جی میں یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ غلط طریقے سے آپ گئے استعمال کیا گیا اسے نا. آپ اس کے استعمال کو ٹھیک کر سکتے تھے آپ لوگ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ نیب کو ایک ادارے کو اتنی آزادی جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی کہ وہ کل کوئی آپ کے اوپر الزام لگا دے اٹھا کے 2 سال کے لیے آپ کو اندر کر دے، نہ آپ کے گھر والوں کو پتا نہ کسی کو پتا، آپ کو 2 سال وکٹمائز کرتے رہیں اور برڈن آف پروف جو ہے وہ آپ پہ ڈال دیں کہ آپ نے چوری کی اور آپ ثابت کریں کہ آپ نے چوری کی. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتاتی ہوں. براڈ شیٹ کا کیس آپ کے سامنے ہے. 200 لوگوں کے اوپر مقدمات انہوں نے کیے کہ بھئی ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. برطانیہ میں منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے، انویسٹیگیشن اور پروب ہو. اس انویسٹیگیشن کے چکر میں براڈ شیٹ کو ہائر کیا گیا. صرف 6 لوگ جو ہے ایسے تھے جن کی منی لانڈرنگ ثابت ہوئی. 194 لوگوں پہ کچھ ثابت نہیں ہوا. نکلے تو صحیح 6 ہی نکل آئے. مجھے جو اسپیسفک ترامیم پہ جواب ذرا دے دیجئے. ایک بات مکمل کر لوں سمر اگر آپ اجازت دیں. اس کے بعد ہوا کیا 1.5 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نیب کو لینے کے دینے پڑ گئے براڈ شیٹ کو. تو یہ جو صرف وکٹمائز کرنے کے لیے کی غلطی تھی پروفیشنلزم تھا. قانون کی وجہ سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ نے قانون ہی پورا ختم کر ڈالا. آپ دیکھیں نا کہ صدر کی جگہ پر جو اختیار ہے چیئرمین نیب کی تقرری کا وہ پرائم منسٹر کے پاس چلا گیا، وفاقی حکومت کے پاس چلا گیا. پھر جو چلے ان کے بیانات دینے والے جو پابندی ہے پروسیکیوٹرز پہ نیب کے افسران پہ وہ چلے اس کو چھوڑ دیں. جو ججوں کی تعیناتی والا معاملہ ہے وہ آپ نے چینج کر دیا کہ اب صدر کی جگہ پہ جو ہے وفاقی حکومت انہیں لگائے گی. پھر انکوائری پر گرفتاری کے بجائے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد گرفتاری ہوگی. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جو اصل جو چیزیں ہیں جہاں آ کے اصل واردات ڈلی ہے اس قانون کے اندر 1985 کے بجائے 1999 سے آگے کا احتساب شروع ہوگا. یعنی نون لیگ کے جو 2 ادوار تھے بطور چیف منسٹر نواز شریف کے بطور پرائم منسٹر وہ تو آپ نے نکال دیے بیچ میں سے. ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کیا؟ پھر آپ کا بھی ظاہر اس میں سے ادوار نکل گئے 2. پھر ایکیوزڈ کی تعریف ہی آپ نے بدل دی ہے. بینامی دار کو نکال دیا، فلودے والا پاپڑ والا سارے نکل گئے اس قانون کے اندر سے. وہ فائدہ اٹھا لیں گے. پھر اس میں جو وفاقی حکومت جو ہے وہ نیب کے رولز بنائے گی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ جس کا احتساب کرنا ہے وہی رول بنا رہا ہو کہ میرا تم نے انکم پہ احتساب کرنا ہے؟ آپ نے بالکل چیدہ نکات جو ہے وہ بیان کیے ہیں لیکن بات یہ ہے چیزیں تو بہت ساری یہ وہ چند ایک میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے نیب کے لیے. بالکل آپ نے وہی چیدہ نکات جو ہے ان کے وہ بیان کیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اجازت کس کو دی جا سکتی ہے کہ آپ دیکھیں 30 سال سے وچ ہٹنے کو ہوتی رہی. 30 سال سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات جو حکومت میں آتا ہے وہ اپوزیشن کو الزامات کی نظر کر کے وکٹمائز کرتا ہے اور نیب حراست میں بھی لیتی ہے. نیب نے ساری تفتیش بھی. اگر تو یہ نیب اتنا ہی جو ہے وہ جسے کہیں کہ کیپیبل تھا اور اتنا ہی ایفیشنٹ تھا تو 30 سال پہلے کے کیسز آج تک نیب نے کیوں نہیں بھگتائے؟ کیوں کوئی پروف کوئی چیز ایسی ثابت کر کے کسی کو گلٹی اور اکاؤنٹیبل کیوں نہیں کیا گیا؟ ہوتا یہ رہا کہ 2 سال دیکھیں مسئلہ یہ رہا کہ 2 سال لوگوں کو وکٹمائز کر کے ایک جو ہے میڈیا ٹرائل کر کے اور بختر بندوں میں ڈال کے تذلیل کر کے سیاستدان کا امیج خراب کرنے کے علاوہ اس نیب نے اور کچھ نہیں کیا. خدشہ کیا ہے اسٹرائک ڈاؤن ہونے کے والے سے؟ خدشہ کیا ہے چونکہ آپ نے ٹوتھ لیس تو کر دیا. مفادات کا ٹکراؤ بھی بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ٹوتھ لیس نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گراس ہیومن رائٹس وائلیشن کی جاتی ہے کسی کے اوپر آپ جو ہے کوئی الزام لگا دیں، کسی کے اوپر آپ پاپڑ والا کوئی لے کر آ جائیں، کسی کو آپ فالودہ
والے کے نام پہ, جیسے یہ ہمارے صداقت عباسی بھائی ہیں, یہ جس شو میں ہوں گے انہوں نے صرف ایک ہی نعرہ لگانا ہے, پاپڑ والا فالودہ والا. اب وہ پاپڑ والا فالودہ والا جو ہے وہ کس کی ایجاد ہے, کس کی ایجاد ہے, تو آپ کے پاس پوری آپ کی انویسٹیگیشن اتنی تھورو ہونی, جب اتنے اربوں روپے لگ رہے ہیں, نیب نے ملینز آف پاؤنڈ جو ہے وہ ضائع کروا دیے, تو کیا وجہ ہے کہ ان کا سکسیس ریٹ کیوں نہیں اتنا اچھا؟ اور اگر سکسیس ریٹ کی بات کر بھی دیتے ہیں سمر, مجھے بتائیے 3 سال یہ حکومت میں تھے, پنجاب کے اندر جتنی تابڑ توڑ, کہیں گوگی صاحبہ آ جاتی ہیں, کبھی کوئی آ جاتا ہے, بی آر ٹی سونامی اٹھا کے دیکھ لیں, کرپشن کا کیس آپ نے جو ہے اس کے اوپر پیش رفت کی ہے. وہ اس پر رسپونڈ بھی کریں گے, آپ کے سوالات پر بھی رسپونڈ کریں گے. میرا بھی ایک سوال ہے سمر, اصل میں ہم نہیں چاہتے تھے, اور ہم اصل میں نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے صرف اس بنیاد پہ کہ صداقت عباسی ٹی وی پہ آگے اگر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر دیں تو ان کو نیب کی نظر کر دیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح غلط استعمال کریں. صداقت صاحب مبارک ہو یار, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے ایک چیز کا, ایک فائدہ, اور آپ کو آپ کے خلاف دیکھیں نا 2-3 فوائد ہیں آپ کو.